بسم الله الرحمن الرحيم فإن قلت قد غلي باب الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة كلفظ الجملة والخبر فكيف يكون موضوعا لمفرده؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمہ کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے موضوع ہے. معنی مفرد کے لیے موضوع. اعتراض یہ ہے کہ بعض وہ کلمات ہیں جو مرکب کے لیے موضوع ہوتے ہیں. جملہ الجملہ تو کلمہ ہے نہیں ہے جی تو اس کے معنی مفرد ہے مرکب ہے. مرکب ہے. زید قائم، قام زید، سامع عمرو. بات سمجھے؟ الکلام کلمہ ہے نہیں ہے؟ بولو. الکلام کلمہ ہے. جب الکلام کلمہ ہے تو اب اس کے معنی کیا ہے؟ زید قائم اس کے معنی، قام زید اس کے معنی. بات سمجھے؟ اس کے علاوہ بے شمار اس کی مثالیں ہیں. تو اب یہ کلمات ہیں لیکن وہ معنی مفرد نہیں ہے، ان کے معنی مرکب ہے، لہذا تعریف ان کو شامل نہیں. سمجھے بات؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. ایک اعتراض ہوا تھا. اب دوسرا اعتراض بھی اجمالاً وہی ہے جو پہلا اعتراض تھا کہ آپ کی طرف جامع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تفصیل اس اجمال کی ہے کہ آپ نے کہا وضع لمعنى مفرد. کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے ہو. بہت سے ایسی کلمات ہیں جن کی وضع مرکب کے لیے ہے، جن کی وضع مرکب کے لیے ہے. آپ غور کریں، الجملہ تو یہ کلمہ ہے لیکن اس کی وضع مفرد کے لیے نہیں، مرکب کے لیے. الکلام یہ کلمہ ہے لیکن اس کی وضع مفرد کے لیے نہیں، مرکب کے لیے. تو آپ کی طرف ان کو شامل نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اگر آپ کہیں تحقیق وضع کی گئی بعض وہ کلمات جو مفرد ہیں ان الفاظ کے مقابلے میں جو مرکب ہیں اس کی مثال پیش کر رہے ہیں. جیسے لفظ جملہ، لفظ خبر. تو کیسے ہوں گے وہ کلمات موضوع مفرد کے لیے؟ اعتراض سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جواب کی طرف آتے ہیں. چلے جواب دے لیتے ہیں، پھر یہ کچھ عبارتی جو فوائد ہیں وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھیں. قلنا هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزاءها مفردة. إلى ألفاظها الموضوعة بإزاءها. إلى ألفاظها الموضوعة بإزاءها مفردة. بس توجہ ہے آپ کی. اس کا جواب بالکل سادہ سا جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو جن کو آپ نے کہا نا بھائی یہ زید قائم، ضرب زید، سامع عمرو وغیرہ. علی احمد توجہ کرو، بعد میں دیکھ لیں بات. توجہ ہے. ان کی دو حیثیتیں ہیں. ان کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے ان الفاظ کے لحاظ سے جو ان کے لیے موضوع ہے. دوسری حیثیت ہے ان معنی کے لحاظ سے جن کے لیے یہ موضوع ہے. جو ہے ان کی زید قائم ان کی دو حیثیتیں، ضرب زید ان کی دو حیثیتیں، سامع عمرو ان کی دو حیثیتیں. سمجھے بات کو؟ ایک ان الفاظ کے لحاظ سے جن کا یہ مدلول ہے، جن کے یہ معنی ہے. الخبر ہو، ٹھیک ہے، الکلام ہو، الجملہ تو. سمجھے بات کو؟ ایک یہ حیثیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور دوسری حیثیت ہے ان کے جو معنی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. یہ مفرد بھی ہیں، یہ مرکب بھی ہے. اس حیثیت سے مفرد ہے، اس حیثیت سے مرکب ہے. آپ کو شبہ لگا کہ بھئی یہ مرکب ہے تو پھر مفرد کیسے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ مرکب ہیں اپنے معنی کے لحاظ سے. تو جو ہے مفرد ہیں نہیں اپنے معنی کے اعتبار سے مفرد نہیں کرو ایسے. مرکب ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے، مفرد ہیں ان الفاظ کے لحاظ سے جو ان کے لیے موضوع ہیں.
حیثیتیں مختلف ہیں. ان الفاظ کے لحاظ سے یہ مفرد ہے، لہذا تعریف ان پر صادق ہے، تعریف سے یہ خارج نہیں ہے. بات آپ سمجھ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جو جن کو لے کر آپ نے اعتراض کیا ہے، ان الفاظ کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ الخبر کا مدلول ہے، الکلام کا مدلول ہے، الجملہ کا مدلول ہے، اس کے معنی ہے. دوسرا یہ کوئی کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ دو حیثیتیں ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو جو مفرد کہا جا رہا ہے اس حیثیت سے، کس حیثیت سے؟ جب یہ کسی کے معنی بن رہے ہیں. ان کو جو مرکب کہا جا رہا ہے اس حیثیت سے کہ ان کے کچھ معنی ہیں. بات سمجھے؟ یہ مفرد ہیں اس حیثیت سے کہ یہ کسی کا مدلول ہے، یہ خود معنی ہے. اور مرکب ہے اس حیثیت سے کہ ان کے کوئی معنی ہے. حیثیتیں مختلف ہیں، آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھائی یہ مفرد معنی مفرد ہوں، معنی مفرد ہوں، تو معنی ہونے کی حیثیت سے مفرد ہی ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ایک اور بات سمجھ لو. یہاں پر دیکھیں یہ بات مکمل ہو گئی ہے، سمجھ آئیے نا؟ یہ بات مکمل ہو گئی. لمانن ودیا کے اندر تھا، لمانن ودیا کے اندر تھا، اس کو باہر نکال کے ذکر کیا. پہلے ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کیوں ذکر کیا. ان فوائد سے ہٹ کر ایک اور فائدہ بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہاں پر ظاہر ہوا. کہا نا ودیا لمانن مفرد من حیث کونہ مانن، من حیث کونہ مانن کہا نا. تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی سنے تو کہیں یہ مضاف الیہ کو جو ہے نا وہ مجرور نہیں پڑھ رہا، مرفوع پڑھ رہا ہے. سمجھے بات کو؟ تو ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ ہم حیث کا جو مضاف الیہ ہے اس کو مجرور پڑھتے ہیں، بر صغیر والے ہم. ٹھیک ہے. اہل عرب جو ہے وہ مثلا مصر والے وغیرہ وغیرہ یہ اس کے مضاف الیہ کو مجرور نہیں پڑھتے. اور اس کی وجہ سمجھو مجرور کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حیث کا جو مضاف الیہ ہے یہ اکیلا لفظ تو ہے ہی نہیں، تو پورا جملہ ہے. سمجھے بات کو؟ تو میں نے حیث کون ہوں جو پڑھا تو وہ جیسے اہل عرب پڑھتے ہیں اس حساب سے پڑھا. تو تمہارے دل کو اطمینان کریں میں حیث کون نہیں پڑھ لیتے تاکہ تو بھی راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا جی بھائی، جہالت اپنی ہوتی ہے تو کھاتے دوسرے کے میں ڈالتے بھائی. دیکھو جس کو یہ پتہ نہیں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے جی. لا حول ولا قوت الا باللہ. توجہ رکھیں. تو اب لمانن قید کا ایک فائدہ، پہلے لمانن ودیا کے اندر لمانن موجود تھا، اس کو باہر نکال کے پھر سے ذکر کیا. اس کے فوائد پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ایک فائدہ یہاں پر بھی اس پہ تنبیہ سمجھیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لمانن کہنے سے یہ والا جو اعتراض ہے نا، جو دوسرا اعتراض وارد ہوا، یہ والا اعتراض مرتفع ہو رہا ہے. یہ والا جو اعتراض ہے مرتفع ہو رہا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لمانن جو ہے اس کا ایک فائدہ یہاں پر یہ دوسرے جو اعتراض کے جواب میں ظاہر ہو رہا ہے کہ ودیا لمانن مفرد، معنی ہونے کی حیثیت سے مفرد ہو. وجہ ہے معنی ہونے کی حیثیت سے مفرد ہو. اب زید قائم مرکب ہے، معنی ہونے کی حیثیت سے نہیں، مرکب ہے اس کے معنی ہے اس حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ الکلام کا معنی ہے، الخبر کا معنی ہے، الجملہ کا معنی ہے، اس حیثیت سے مفرد ہے. بات سمجھے؟ تو یہ لمانن کی صراحت کا ایک اور فائدہ ہے. بات آپ سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ہم کہیں گے یہ الفاظ اگرچہ اپنے معنی کی جانب قیاس کرتے ہوئے مرکب ہیں، لیکن یہ اپنے الفاظ کی جانب قیاس کرتے ہوئے جو ان کے مقابل وضع کیے گئے مفرد ہیں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اپنے الفاظ کی جانب، الفاظ کے لحاظ سے یہ مفرد ہے اور اپنے معنی کے لحاظ سے مرکب ہے. اس کی وضاحت سمجھو. زید قائم، یہ لفظ مرکب ہے،
زید قائم کیا ہے؟ مرکب کیا ہے؟ جس کا جز معنی کہ جز پہ دلالت کرے. زید ذاتی زید پہ دلالت کر رہا ہے، قائم اس کے قیام پہ دلالت کر رہا ہے، صفت قیام پہ. لفظ کا جز معنی کہ جز پہ دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ مرکب ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ لفظ مرکب ہے. یہ کیا ہے؟ لفظ مرکب ہے. اب آیا یہ معنی مرکب ہے. یہ معنی مرکب ہے. معنی مرکب وہ ہوگا کہ وہ معنی جس کا لفظ، معنی مرکب وہ معنی جس کا لفظ، جس کے لفظ کا جز اس کے جز پہ دلالت کرے. معنی مرکب یہ ہوتا ہے. معنی مرکب کیا ہے؟ جس کے لفظ کا جز اس کے جز پر دلالت کرے. جس کے لفظ کا جز اس کے جز پہ دلالت کرے. تو معنی مفرد کیا ہے؟ معنی مفرد یہ ہے. معنی مرکب کیا ہے؟ معنی مرکب وہ معنی ہے جس کے لفظ کا جز اس کے جز پہ دلالت کرے. اب دیکھیں اس کا لفظ کیا ہے؟ الخبر مثلا. تو اس میں خا کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ با را کر رہا ہے. تو اس کا جو لفظ ہے اس کا جز اس کے جز پہ دلالت نہیں کر رہا. جو یہ معنی مرکب تو نہ ہوا، معنی مفرد ہوا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معنی ہونے کی حیثیت سے مرکب نہیں ہے. معنی یہ مفرد ہی ہے، لفظ مرکب ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں. اعتراض میں آپ اگر یوں کہیں کہ بعض الفاظ جو وہ معنی مرکبہ کے لیے وضع کیے گئے ہوتے ہیں، بعض الفاظ بعض کلمات معنی مرکبہ کے لیے، تو یہ بات بنے گی نہیں. اس لیے ہم نے اعتراض میں یہ کہنا ہے کہ بعض الفاظ کی وضع مرکب کے لیے ہوتی ہے. اب مرکب ہم لفظ کو کہہ رہے ہیں، معنی کو کہہ رہے ہیں. اگر آپ تصریح کریں گے تو آپ کا اعتراض نہیں بنے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اعتراض کے اندر اغماض ہوتا ہے. اعتراض میں اغماض پایا جاتا ہے. جبھی تو اعتراض ہوتا ہے. ساری بات کھل جائے تو اعتراض کرے گا ہی کوئی نہیں. کچھ اغماض ہوتا ہے. تو آپ نے اعتراض یوں نہیں کرنا کہ بعض کلمات جو ہے وہ معنی مرکبہ کے لیے وضع کیے گئے ہوتے ہیں. یہ تو معنی مرکب نہیں، مثالی درست نہیں ہوگی آپ کی. یہ معنی مرکب نہیں، یہ لفظ مرکب ہے. آپ یوں کہیں کہ بعض کلمات جو ہے مرکبات کے لیے وضع کیے گئے ہوتے ہیں، مرکب کے لیے وضع ہوتے ہیں. بعض الفاظ کی وضع، بعض کلمات کی وضع مرکب کے لیے ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس طرح کا اعتراض کریں گے تو یہ اعتراض کی تقریر درست ہوگی. میری بات آپ سمجھ لیجیے. ہم کہیں گے یہ الفاظ اگرچہ اپنے معنی کی جانب قیاس کرتے ہوئے مرکب ہیں، لیکن اپنے الفاظ کی جانب قیاس کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی جانب سے مراد وہ الفاظ نہیں ہیں جن پر یہ خود مشتمل ہے. وہ جو ہے چلیں اعتراض کر لیں. آپ نے کیا کہا کہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے مفرد ہے. الفاظ کے لحاظ سے بھی مفرد نہیں. زید یہ بھی اس کا لفظ ہے نا، قائم اس کا لفظ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی مرکب ہے. سمجھے نہیں؟ کہا اپنے الفاظ کے لحاظ سے مفرد ہے. یہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی مفرد نہیں، اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی مرکب ہے. زید ایک، قائم دو، یہ مرکب ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ الموضوعات بإزائها، اپنے الفاظ کا مطلب خود ان کے نفس الفاظ نہیں ہے، بلکہ جو ان کے مقابلے میں وضع کی گئی، یہ خود نہیں، ان کے مقابلے میں دوسرے الفاظ جو وضع کیے گئے. نہیں سمجھے؟ زید القائم کے الفاظ خود زید القائم نہیں، زید القائم کے الفاظ جو ان کے مقابلے میں وضع کیے گئے ان پر دلالت کرنے کے لیے. نہیں سمجھے؟ جو وضع کیے گئے ان کے مقابلے میں مفرد ہیں. یہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا. یہ جواب یوں بھی دیا جا سکتا تھا کہ بھائی ہم نے معنی کو مفرد کہا ہے، یہ الفاظ مرکبہ ہیں، معنی مرکبہ نہیں ہے. بات وہی ہے جو علامہ جامی علیہ نے بات کی ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھائی ان کی دو حیثیتیں، ایک یہ حیثیت ہے، ایک یہ حیثیت ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اسی بات کو دوسرے انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا تھا، بھائی آپ جنہیں مرکب کہہ رہے ہیں یہ تو الفاظ مرکبہ ہے. سمجھے بات کو؟ ہم نے مفرد معنی مفرد کہا ہے. یہ معنی مرکبہ نہیں کہ اعتراض ہو، یہ الفاظ مرکبہ ان سے اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو؟ معترض نے کیا کہا؟ معترض نے کہا بھائی آپ نے کہا
معترض نے کہا بعض کلمات ان کی وضع تو مرکبات کے لیے ہوتی ہے، جب اس کی وضع مرکبات کے لیے ہوتی ہے تو آپ کی طرف جامع جمیل افراد نہ ہوئی. جی اس کا جو جواب دیا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی جگہ رکھیں. آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں بھائی یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں یہ معنی مرکبہ نہیں ہے، یہ الفاظ مرکبہ ہے. جی ہم نے معنی کو مفرد کہا ہے، اگر معنی مرکب ہوتا تو پھر آپ اعتراض کر سکتے تھے. بات سمجھے؟ یہ جواب بھی بن سکتا تھا، لیکن پھر بھی علامہ جامی علیہ الرحمہ کا جواب زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں وضاحت زیادہ ہے. اس جواب میں تو یہ اعتراض ہی آپ کا درست نہیں، لیکن اس کی حیثیت بے تمام ہی و کمال ہی واضح نہیں ہوئی کہ پھر مرکب کس حیثیت سے اور مفرد کس حیثیت سے. جی تو علامہ جامی علیہ الرحمہ کے جواب میں خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس کی حیثیت کو واضح کر دیا. حیثیت کیا ہے بھائی؟ اس حیثیت سے دیکھو تو یہ مفرد ہے، یعنی معنی ہونے کی حیثیت سے مفرد ہے. اس حیثیت سے دیکھو تو مرکب ہے، ان لفظ ہونے کی حیثیت سے مرکب ہے. اب لمانن کا قید کا فائدہ بھی آپ کو پہلے بتا دیں. بات ہے ہی ذہن میں، دوبارہ مانا کریں ماقبل سے. بس اگر تم کہو وضع کیے گئے بعض کلمات مفردہ، یہ اب عبارتی کچھ فوائد سمجھو. انہوں نے کہا بعض کلمات مفردہ، بعض کلمات بعض کلمات بعض کلمات مفردہ، تو کلمہ ہوتا ہی مفرد ہے. جی کلمہ کو مرکب ہوتا ہے. جب کلمہ مرکب ہی نہیں ہوتا تو کلمات کے ساتھ مفردہ قید لگانے کا کیا فائدہ؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھے. یہ پھر سوال یہ کہ مفرد کی قید کیوں ہے جب کلمہ ہے ہی مفرد؟ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ اعتراض جو بنا ہے وہ افراد کی قید لگانے سے بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ آگے بھی دیکھ رہے ہیں نا، موضوع لمفرد، یہ جو اعتراض بنا ہے یہ مفرد کی قید لگانے سے بنا ہے. مفرد کی قید نہ ہوتی تو اعتراض نہ بنتا. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کلمات کے ساتھ انہوں نے مفردہ کی قید لگا دی، ورنہ کلمہ ہوتا ہی مفرد ہے. نہیں سمجھے؟ بس اگر تم کہو حقیق وضع کیے گئے بعض کلمات جو مفرد ہوں ان الفاظ کے مقابلے میں جو مرکب ہیں. دیکھ لو الفاظ مرکبہ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کچھ اغماض ہوتا ہے اعتراض میں، جبھی تو اعتراض بنتا ہے. اگر وہ ساری کی ساری بات واضح ہو اور مستحضر ہو اور اس کی طرف توجہ ہو تو پھر تو اعتراض بننا ہی نہیں چاہیے. جیسے لفظ جملہ اور خبر تو کیسے ہو سکتے وہ کلمات مفرد کے لیے موضوع توجہ ہے نہیں. تو سوال یہ کہ موضوعاً لمانن مفرد کیوں نکالی، مفردن کیوں کہا؟ توجہ ہے؟ کیف یکون موضوعاً لمانن مفردن، مصنف نے لمانن مفردن کہا ہے، آپ اس نرا مفرد کہہ رہے ہو. بات سمجھے؟ یہاں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف مانن نہ کہنے میں، مانن نہ کہنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس اعتراض میں معنی کا کوئی دخل نہیں ہے. اس اعتراض میں دخل ہے قید افراد کا. اس اعتراض میں دخل ہے قید افراد کا. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. سوال کا فکیف یکون موضوعا لمفرد، موضوعا لمفرد کا موضوعا لمانن مفرد کیوں نہیں کہا؟ معنی مفرد کیوں نہیں کہا؟ جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ وضع لمانن مفرد کہہ رہے ہیں تو شارح علیہ الرحمہ وضع لمفرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی تو اس کا جواب یہ کہ معنی کو ہٹا کر صرف مفرد کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس اعتراض میں وضع لمانن کا کوئی دخل نہیں ہے، وضع لمفرد کا دخل ہے، افراد کی قید کا دخل ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو کیسے ہوگا مفرد کے لیے؟ تو ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی اعتراض اس بنیاد پر ہے جبکہ مفرد آپ معنی کی صفت بنائیں. اگر آپ مفرد کو لفظ کی صفت بنا لیں تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا. بات سمجھیں؟ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیں، یہ اعتراض ہے کہ جب یہ افراد کی قید کی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے تو اس کے بعد ذکر کرتے یہاں جو ذکر کیا ہے تو جو ہے نہیں. دوبارہ سمجھیں. ایک چیز آپ کو بتائی کہ یہ قید افراد، یہ اعتراض افراد کی قید کی وجہ سے ہے، لیکن جب آپ اس کو معنی کے بنائیں، اگر آپ اس کو لفظ کے بنائیں تو پھر اعتراض نہیں ہے. دوسری بات ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض یہ کہ جب یہ افراد کی قید کی وجہ سے اعتراض ہے تو پھر افراد کی قید لگانے کے بعد اس کا ذکر کرتے پہلے کیوں ذکر کر دیا؟ ابھی قید آئی نہیں ہے، اعتراض بنا نہیں ہے، جواب پہلے دے رہے ہیں.
اعتراض سمجھے دیجیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتراض تو افراد کی قید سے ہے، لیکن پچھلا اعتراض بھی عدم جامعیت پر ہے، یہ بھی عدم جامعیت پر ہے. سمجھے بات کو؟ پچھلا بھی عدم جامعیت کے لحاظ سے، یہ بھی عدم جامعیت کے لحاظ سے. اس چیز میں یہ شریک ہے. نیز یہ جو دوسرا جواب وقت اجیب عن الاشکالین، اس میں بھی دونوں شریک ہیں. اس شرکت کی وجہ سے ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرتے ہیں. بات سمجھے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے. یہ اعتراض ہے قید افراد کی وجہ سے، یہ اعتراض ہے قید افراد کی وجہ سے، اس کا محل مفرد کے بعد ہے. لیکن یہاں ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پچھلا جو اعتراض ہے اس کے ساتھ اس کا کچھ اشتراک ہے، وہ بھی عدم جامعیت کے لحاظ سے، بھی عدم جامعیت کے لحاظ سے. سمجھے بات کو؟ وہ بھی مقابلے کے الفاظ کے لحاظ سے، بھی مقابلے کے الفاظ کے لحاظ سے. پھر جواب میں بھی شریک ہے. دوسرا جو جواب دیا جائے وقت اجیب عن الاشکالین، یہ دونوں اعتراضوں کی طرف سے جو ایک جواب دیا جائے گا، دونوں اکٹھے ہوں گے تو جواب دیں گے، نہ کٹیں گے. سمجھے بات کو؟ اس وجہ سے انہوں نے ان دونوں اعتراضوں کو اکٹھے ذکر کر. ٹھیک ہو گیا؟